کبھی غور کیا تم نے آسمان سے بارش برسانے والا کون ہے؟ اس بارش کو برسا کر مردہ زمینوں کو زندہ فرمانے والا کون ہے؟ پھر غور کیا تم نے آسمان سے برسنے والی بارش کا رنگ ایک، اس کا ذائقہ ایک، اس کی خوشبو ایک، جس زمین پر وہ بارش گر رہی ہے اس زمین کی تاثیر بھی ایک ہے، لیکن وہ کون ذات ہے جو ایک ہی پانی اور ایک ہی زمین کو ملا کر کبھی تمہارے لیے میٹھا آم پیدا فرماتا ہے، کبھی کڑوا کریلا پیدا فرماتا ہے، کبھی لال انار پیدا فرماتا ہے، کبھی کھٹا لیمو پیدا فرماتا ہے؟ یہ انعام دینے والا کون ہے؟ ایک اور مقام پر فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، دودھ کا گلاس پینے سے ایک لمحہ پہلے سوچو تو صحیح نا، کہاں سے آیا ہے، کس نے تمہیں دودھ پلایا ہے؟ ہماری عقل کہتی ہے جانور نے ہمیں دودھ پلایا ہے، کوئی کہتا ہے جی بکری نے دودھ دیا ہے، کوئی کہتا ہے گائے نے دودھ دیا ہے، کوئی کہتا ہے بھینس نے دودھ دیا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا نہ بکری دودھ دے رہی ہے، نہ گائے دودھ پلا رہی ہے، نہ بھینس دودھ پلا رہی ہے، نسقیکم مما فی بطونی، جانوروں کے پیٹ سے دودھ ہمیں عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے اللہ نے دعویٰ کیا ہوا ہے قرآن کریم میں، فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، دیکھنا خیال رکھنا کہیں کسی اور کی عبادت نہ کر لینا، نہ کہیں کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا، کسی اور کے گھر کا طواف نہ کرنا، کسی اور سے مشکلات میں مدد نہ مانگنا، لا الہ الا ہو۔ پٹیا والو ذرا بتاؤ تو صحیح نا، کون ہے عبادت کے لائق معبود؟ الحمدللہ جواب بہتر ہے لیکن میرے معیار کا نہیں ہے۔ رات کو میں کملا میں تھا انترجاتک اسلامک مہاشمبلن میں، تو ماشاءاللہ انہوں نے تو مجھے بہت حیران کیا، بہت اچھے طریقے سے اللہ کو یاد فرمایا۔ میرا دل کرتا ہے آپ بھی اتنا زور سے اللہ کہیے کہ یہ چھت ہی اڑ جائے آج، اور میرا دل کرتا ہے کہ ہماری آواز اللہ کے عرش تک چلی جائے۔ رب العالمین نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کوئی اور تمہارا معبود نہیں، کوئی اور تمہارا مسجود نہیں، کوئی اور ہر جگہ موجود نہیں، کوئی اور علام الغیوب نہیں، کوئی اور کارساز نہیں، کوئی اور دستگیر نہیں، لا الہ الا ہو۔ پٹیا والو کون ہے معبود؟ کون ہے مسجود؟ کون ہے ہر جگہ موجود؟ کون ہے علام الغیوب؟ کون ہے کام بنانے والا کارساز؟ کون ہے مشکلات دور کرنے والا دستگیر؟ کون ہے بندوں کے آنسو پوچھنے والا حاجت روا؟ کون ہے مشکلات کے اندھیرے دور کرنے والا مشکل کشا؟ کون ہے اولاد عطا کرنے والا؟ کون ہے رزق عطا کرنے والا؟ کون ہے چھیلا عطا کرنے والا؟ کون ہے میں عطا کرنے والا؟ تو پھر پٹیا والو ہاتھ باندھ کے معافی مانگ کر کہتا ہوں، ان لوگوں میں سے مت بننا کہ چھیلا پیدا ہو تو خوشیاں مناتے ہیں اور میں پیدا ہو تو منہ چھپاتے ہیں۔ آج 27 نومبر 2025 ہم یہاں جامعہ اسلامیہ پٹیا بنگلہ دیش کے سالانہ علمی روحانی
تبلیغی اور اصلاحی محفل میں دعوت اور تبلیغ کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں، دعا ہے کہ اللہ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے اور اس محفل کو ہماری دنیا اور آخرت کے سنوارنے کا ذریعہ بنائے۔ آپ حضرات اردو سمجھ رہے ہیں؟ جو نہیں سمجھ رہے ہیں وہ ذرا ہاتھ بلند کریں تاکہ اندازہ ہو کہ ترجمہ کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ قرآن کریم سے دو مقامات کی تلاوت اور سماعت کی سعادت ابھی ابھی ہم نے حاصل کی ہے۔ اپنی گفتگو کے آغاز میں آپ کے سامنے ایک دعویٰ کرنا چاہتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ آج کی اس ملاقات میں اسی دعوے پر دلائل پیش کروں۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کو اس پوری کائنات میں کسی مخلوق سے اتنا پیار نہیں ہے جتنا اللہ کو آپ سے پیار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کی عظمت تسلیم کرتے ہوئے سجدہ کرو۔ قرآن کریم نے ہمیں اطلاع دی فسجدوا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اللہ اس کم وقت نے نہیں کیا جس سے آج کل ہماری بہت دوستی چل رہی ہے۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ رب العالمین نے فرمایا آدم کو تخلیق کرنے کے بعد ہم نے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے سرنگوں ہو جاؤ۔ فسجدوا، سارے فرشتوں نے اللہ کے حکم کی اطاعت کر لی۔ تمام فرشتوں نے آدم کی عظمت کا اقرار کرتے ہوئے سر جھکا لیا الا ابلیس، لیکن ایک کم وقت نے اللہ کے حکم کو ماننے سے اور تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ قال اسجد لمن خلقت طینا، کہنے لگا الہ العالمین تو نے آدم کو مٹی سے بنایا، مجھے تو نے آگ سے بنایا، آگ زیادہ طاقتور ہوتی ہے، مٹی کمزور اور ضعیف ہوتی ہے، اور طاقتور کبھی ضعیف کے سامنے سر نہیں جھکایا کرتے۔ حق تعالی نے فرمایا فخرج انک رجیم، دور ہو جاؤ میری نگاہ رحمت سے، چلے جاؤ میرے دربار سے، آج کے بعد تا قیامت تو میری نگاہ رحمت سے محروم رہے گا۔
ہر سال حج کے موقع پر اہل ایمان تجھے رجم کیا کرے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. حشر تک تجھ پر میری لعنت برسا کرے. تو یاد رکھیے عزیز دوستو، ابلیس چلا تو گیا لیکن خاموشی سے نہیں گیا. اللہ کو چیلنج کر کے گیا، کہنے لگا وَعِزَّتِكَ يَا رَبْ لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادہم. الہ العالمین، جس انسان کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے تو نے مجھے اپنی نگاہ رحمت سے دور کیا نا، میں تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں تیرے بنائے ہوئے انسان سے اتنے گناہ کرواؤں گا، اتنے جرائم کرواؤں گا، اس قدر نافرمان بناؤں گا کہ تو بھی اعلان کر دے گا قلیل من عبادی الشکور. تھوڑے ہیں جو فرما بردار ہیں، اکثر نافرمان ہیں. یہ قسم کس نے کھائی؟ اگر آپ جواب اونچا دیں گے تو مجھے اندازہ ہوگا کہ آپ تھکے ہوئے نہیں بیٹھے ہوئے. یہ قسم کس نے کھائی بھائی؟ اور ایک قسم کھائی وعزتک، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، بیٹھ جاؤں گا تیرے اور تیرے بندوں کے درمیان میں. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. نہیں آنے دوں گا تیرے بندوں کو تیرے قریب. تو مجھے موقع تو دے تھوڑا سا، تو مجھے چانس تو دے نا، میں ثابت کروں گا کہ یہ بندے عزت کے قابل نہیں ہیں، سزا کے قابل ہیں. ایک قسم کھا کر ابلیس نے دعویٰ کیا. قربان جاؤں اللہ کی رحمت پر. میں نے آپ کو ابتدا میں کہا تھا اللہ کو پوری کائنات میں کسی سے اتنا پیار نہیں ہے جتنا اللہ کو آپ سے پیار ہے. حق تعالی نے ابلیس کی ایک قسم کے جواب میں 4 قسمیں اٹھا لی. فرمایا وعزتی وجلالی وکرمی وعلو مکانی، وعزتی وجلالی وکرمی وعلو مکانی. حق تعالی نے فرمایا کم بخت ابلیس، تو نے ایک قسم کھا کر اعلان کیا نا کہ میرے بندوں سے گناہ کروائے گا، ان سے جرائم کروائے گا، میرا نافرمان بنائے گا، مجھ سے دور لے جائے گا. میں 4 قسمیں کھا کر اعلان کر رہا ہوں وعزتی وجلالی وکرمی وعلو مکانی. تو جتنا چاہے میرے بندوں سے گناہ کروا، تو جتنا چاہے انہیں نافرمان بنا، جتنا چاہے ان سے جرائم کروا، میں 4 قسمیں کھا کر اعلان کر رہا ہوں لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی. جب میرے بندے اپنے گناہ لے کر میرے دربار میں آئیں گے، تھوڑے سے آنسو بہائیں گے، کچھ تو اتنے سخت دل ہوں گے کہ آنکھوں سے آنسو نہیں آئے گا، بس وہ رونے جیسی شکل بنا کر کہیں گے یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے. رب العالمین نے فرمایا 4 قسمیں کھا کر اعلان کرتا ہوں اپنے بندوں کو ماضی پر شرمندہ بھی نہیں کروں گا، معاف کر دوں گا. یاد رکھنا عزیز دوستو، دنیا والے ہماری غلطیوں کا انتظار کرتے ہیں، ہمارا رب ہے جو ہماری نیکیوں کا منتظر رہتا ہے. دنیا والے کہتے ہیں تم سے کوئی غلطی ہو تو صحیح نہ، تم سے کوئی گناہ ہو تو صحیح نہ،
آؤ نا ہمارے پاس، تمہارے اگلے پچھلے حساب برابر کریں گے۔ اور تمہارے رب کا اعلان ہے، کوئی غلطی ہو گئی تم سے، گناہ ہو گیا تم سے، خطائیں ہو گئی تم سے، آسمان کے ستاروں سے زیادہ، صحرا کے ذروں سے زیادہ، بارش کے قطروں سے زیادہ گناہ ہو گئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تھوڑی سی توبہ لے کر آؤ نا، اس توبہ پر تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کروں گا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام سے حق تعالی نے فرمایا تھا، بشر المذنبین لا يتعازم علی ذنب ان اغفرا۔ داؤد میرے گناہگار بندوں کو تسلی دے دیجئے، میرے خطا کار بندوں کو حوصلہ دیجئے کہ تمہارا کوئی گناہ اتنا بڑا نہیں جسے اللہ معاف نہ کر سکے، بس تمہارے آنے میں دیر ہے، اس کے راضی ہونے میں دیر نہیں۔ میں نے رات بھی کہا تھا، آج پھر تمہیں کہہ رہا ہوں عزیز دوستو، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہو، کوئی اور اولاد نہ ہو، ایک ہی چھیلا ہو، اس کو پالنے میں، اس کی پرورش کرنے میں باپ نے اپنی ساری جوانی استعمال کر دی، ماں نے اپنا سارا شباب ختم کر دیا، بچے کو پڑھایا، اس کو لکھایا، اس کو پروان چڑھایا، اس کو جوانی کی منزل پر پہنچایا۔ جب بچہ جوان ہو گیا تو ماں باپ کا نافرمان ہو گیا، ان کی عزت کو خاک میں ملانے لگا، ان کو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بدنام کرنے لگا۔ جب ماں باپ نے سمجھانے کی کوشش کی تو ماں باپ کا گھر چھوڑ کر دور چلا گیا، سال ہر سال گزر گئے، کبھی پلٹ کر اپنے والد کا حال نہیں پوچھا، کبھی واپس آ کر اپنی ماں کی خیریت دریافت نہیں کی۔ بیچارہ باپ اپنے بیٹے کو یاد کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، اور ماں اس کی یاد میں آنسو بہاتے بہاتے اندھی ہو گئی، نابینا ہو گئی۔ سال ہر سال گزر جانے کے بعد ایک دن اس بیٹے کو احساس ہوا، میں نے تو بہت بڑی زیادتی کر دی اپنے والدین کے ساتھ، ان کا دل دکھایا، ان کی آنکھوں میں میری وجہ سے آنسو آئے۔ یہ احساس ندامت ہونے کے بعد وہ لڑکا روتا ہوا، گڑ گڑاتا ہوا، بھاگتا ہوا، دوڑتا ہوا واپس اپنے گھر کی طرف آیا تو دیکھا میرا والد دروازے کی دہلیز پر آنسوؤں کی برسات میں میرا منتظر بیٹھا ہے۔ والد کے پاس آیا، اس کے پیروں پر ہاتھ رکھ کر معافی مانگی، اس کی داڑھی مبارک کو پکڑ کر بات باندھ کر کہنے لگا، ابا غلطی ہو گئی، تیرا دل دکھایا، مجھے معاف کر دے۔ پھر اپنی والدہ کے پاس چلا گیا، اس کے دوپٹے کو پکڑ کر رو رو کر کہنے لگا، اماں غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ تو یاد رکھنا پٹیا کے روشن ضمیروں، اس بچے کے رونے پر، اس کے گڑ گڑانے پر، اس کے نادم ہونے پر، اس کے آنسو بہانے پر وہ بوڑھے ماں باپ اپنے اکلوتے بچے سے اتنی جلدی راضی نہیں ہوتے جتنا جلدی اللہ اپنے گناہگار بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اسے آپ سے پیار ہے نا، اللہ کو آپ سے پیار ہے، وہ بڑے سے بڑا گناہ معاف کرنے کو بے قرار رہتا ہے۔
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ سمندر اللہ سے اجازت طلب نہ کرتا ہو کہ الہ العالمین تیرے بندوں کے گناہ مجھ سے دیکھے نہیں جاتے، تیرے بندوں کی خطائیں مجھ سے گوارا نہیں ہوتی، الہ العالمین اجازت دیجئے نا طوفان لے آؤں، بڑی بڑی موجیں لے آؤں، تیرے گناہگار بندوں کو غرق کر دوں، ان کو ہلاک کر دوں۔ روزانہ سمندر اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے، روزانہ فرشتے اللہ سے اجازت مانگتے ہیں، روزانہ زمین بھی اللہ سے اجازت طلب کرتی ہے کہ الہ العالمین ہمیں اجازت دیجئے تیرے گناہگار بندوں کو ہم ہلاک کر دیں، تباہ کر دیں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ان کان عبدکم فشأنکم بی، اگر تم نے بندوں کو پیدا کیا ہے، اگر تمہاری مخلوق ہے، جو مرضی آئے کر لو، وَإِن كَانَ عَبْدِي فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي، لیکن تم نے نہیں پیدا کیا، ان بندوں کو میں نے پیدا کیا ہے، تو میرے اور میرے بندوں کے درمیان میں آنے کی اجازت نہیں۔ فَأَنَا أَنْتَظِرُ تَوْبَتَهُمْ إِنْ أَتَانِي نَهَارًا قَبِلْتُ إِنْ أَتَانِي لَيْلًا قَبِلْتُ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں اور میرے درمیان آنے کی تمہیں اجازت نہیں، یہ سزا کے قابل نہیں، یہ تو توبہ قبول کیے جانے کے قابل ہیں۔ حق تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں۔ یاد رکھنا عزیز دوستو، اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے بہانے خود بناتا ہے۔ جیسے دنیا والے ہمیں سزا دینے کو بے قرار ہوتے ہیں نا، اللہ ہمیں معاف کرنے کو بے قرار رہتا ہے، اس لیے کہ اسے آپ سے پیار ہے، اس لیے کہ اللہ کو آپ سے محبت ہے اور عشق ہے۔ یہی وجہ ہے یہ ساری کائنات اللہ نے آپ کے لیے نوکر بنا کر پیش کی ہے۔ فرمایا لم نجعل الارض مہادا، کبھی غور تو کرو نا اس زمین کو تمہارے لیے قالین بنا کر بچھانے والا کون ہے؟ کون ہے؟ عجیب، اللہ کا نام لیتے ہوئے آپ اتنے گھبرا رہے ہیں، اتنے شرما رہے ہیں، اتنی آہستہ آواز ہے آپ کی، کہیں اللہ سے ناراض تو نہیں؟ تو پھر اللہ سے محبت کے اظہار میں گھبرانا کیا اور شرمانا کیا؟ پھر پوچھتا ہوں آپ سے، فرمایا لم نجعل الارض مہادا، وہ کون ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قالین بنا کر بچھا دیا ہے؟ ابھی بھی بس سامنے والوں نے تو اللہ سے محبت کا اظہار فرمایا ہے، یہ جو ماشاءاللہ وہ وہاں تک مجمع ہے اور ادھر میرے شمال کی طرف وہ دیکھیے، ماشاءاللہ آپ کی بھی آواز یہاں تک آنی چاہیے نا۔ فرمایا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، کبھی غور کرو نا اس زمین کو تمہارے لیے انعام بنا کر عطا کرنے والا کون ہے؟ فرمایا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کبھی غور تو کرو نا یہ آسمان کی چھت تمہارے لیے قائم فرمانے والا کون ہے؟ فرمایا الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، کبھی غور کیا تم نے آسمان سے بارش برسانے والا کون ہے؟
اس بارش کو برسا کر مردہ زمینوں کو زندہ فرمانے والا کون ہے؟ پھر غور کیا تم نے، آسمان سے برسنے والی بارش کا رنگ ایک، اس کا ذائقہ ایک، اس کی خوشبو ایک، جس زمین پر وہ بارش گر رہی ہے اس زمین کی تاثیر بھی ایک ہے، لیکن وہ کون ذات ہے جو ایک ہی پانی اور ایک ہی زمین کو ملا کر کبھی تمہارے لیے میٹھا آم پیدا فرماتا ہے، کبھی کڑوا کریلا پیدا فرماتا ہے، کبھی لال انار پیدا فرماتا ہے، کبھی کھٹا لیمو پیدا فرماتا ہے؟ یہ انعام دینے والا کون ہے؟ ایک اور مقام پر فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، دودھ کا گلاس پینے سے ایک لمحہ پہلے سوچو تو صحیح نا، کہاں سے آیا ہے، کس نے تمہیں دودھ پلایا ہے؟ ہماری عقل کہتی ہے جانور نے ہمیں دودھ پلایا ہے، کوئی کہتا ہے جی بکری نے دودھ دیا ہے، کوئی کہتا ہے گائے نے دودھ دیا ہے، کوئی کہتا ہے بھینس نے دودھ دیا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا نہ بکری دودھ دے رہی ہے، نہ گائے دودھ پلا رہی ہے، نہ بھینس دودھ پلا رہی ہے، نسقیکم مما فی بطونی، جانوروں کے پیٹ سے دودھ ہمیں عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے اللہ نے دعویٰ کیا ہوا ہے قرآن کریم میں، فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، دیکھنا خیال رکھنا کہیں کسی اور کی عبادت نہ کر لینا، نہ کہیں کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا، کسی اور کے گھر کا طواف نہ کرنا، کسی اور سے مشکلات میں مدد نہ مانگنا، لا الہ الا ہو۔ پٹیا والو ذرا بتاؤ تو صحیح نا، کون ہے عبادت کے لائق معبود؟ الحمدللہ جواب بہتر ہے لیکن میرے معیار کا نہیں ہے۔ رات کو میں کملا میں تھا، انترجاتک اسلامک مہاشم بلند میں، تو ماشاءاللہ انہوں نے تو مجھے بہت حیران کیا، بہت اچھے طریقے سے اللہ کو یاد فرمایا۔ میرا دل کرتا ہے آپ بھی اتنا زور سے اللہ کہیے کہ یہ چھت ہی اڑ جائے آج، اور میرا دل کرتا ہے کہ ہماری آواز اللہ کے عرش تک چلی جائے۔ رب العالمین نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کوئی اور تمہارا معبود نہیں، کوئی اور تمہارا مسجود نہیں، کوئی اور ہر جگہ موجود نہیں، کوئی اور علام الغیوب نہیں، کوئی اور کارساز نہیں، کوئی اور دستگیر نہیں، لا الہ الا ہو۔ پٹیا والو کون ہے معبود؟ کون ہے مسجود؟ کون ہے ہر جگہ موجود؟ کون ہے علام الغیوب؟ کون ہے کام بنانے والا کارساز؟ کون ہے مشکلات دور کرنے والا دستگیر؟ کون ہے بندوں کے آنسو پوچھنے والا حاجت روا؟ کون ہے مشکلات کے اندھیرے دور کرنے والا مشکل کشا؟ کون ہے اولاد عطا کرنے والا؟ کون ہے رزق عطا کرنے والا؟ کون ہے چھیلا عطا کرنے والا؟ کون ہے میں عطا کرنے والا؟ تو پھر پٹیا والو ہاتھ باندھ کے معافی مانگ کر کہتا ہوں، ان لوگوں میں سے مت بننا کہ چھیلا پیدا ہو تو خوشیاں مناتے ہیں اور میں پیدا ہو تو منہ چھپاتے ہیں۔ رب العالمین غضبناک ہے ایسے لوگوں پر۔ فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ
ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون۔ رب العالمین نے فرمایا کتنے نادان ہیں وہ لوگ، ابلیس کے غلام ہیں وہ لوگ کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو خوشیاں مناتے ہیں، پیدا ہو جائے تو لوگوں سے منہ چھپاتے ہیں، بیٹا پیدا ہو جائے تو اپنی بیوی کے لیے زیورات تیار کرواتے ہیں، اور اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو بیوی کو طلاق دینے کی تیاری کرتے نظر آتے۔ رب العالمین نے فرمایا یخلق ما یشاء۔ کس نے عقیدہ خراب کر دیا تمہارا؟ کس نے بتایا تمہیں کہ بیٹا دینا یا بیٹی دینا بیوی کے اختیار میں ہے؟ نا نا، یہ فیصلہ فرمانے والا کون ہے؟ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ رب العالمین نے فرمایا یہ میرا فیصلہ ہے، جس کو چاہوں بیٹے عطا کروں، جس کو چاہوں بیٹیاں عطا کروں۔ تو پھر بتاؤ نا اولاد عطا کرنے والا کون ہے؟ رزق عطا فرمانے والا کون ہے؟ نہ ناراض ہوا کرو بیٹیوں پر عزیز دوست۔ ہائے ہائے ہائے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، اگر میں اسلام قبول کر لوں تو کیا اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، یہ میرے رب کا اعلان ہے کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ میں افریقہ میں تھا تو وہاں ایک کالج کے کچھ سٹوڈنٹس نے میرے لیے بیان کا اہتمام کیا تھا، وہاں میں نے ان کو یہ واقعہ سنایا تو وہ کہنے لگے کہ شاہ صاحب تو یہ تو کافروں کے تو مزے ہو گئے، پھر جو مرضی کرتے پھرو، اسلام قبول کر لو پچھلے گناہ معاف، تو ہم مسلمانوں کو کیا ملے گا؟ گناہ تو ہم سے بھی ہوتے ہیں، خطائیں ہم سے بھی ہوتی ہیں، نافرمان ہم بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، کافر تو کلمہ پڑھے پچھلے گناہ معاف، ہمیں کیا ملے گا؟ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان پڑھتا ہے نا لا الہ الا اللہ تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ وہ کہنے لگا اللہ کے محبوب، یقیناً آپ کا اللہ گناہ معاف کرتا ہوگا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ سے ایک اتنا بڑا گناہ ہوا ہے، اتنا بڑا جرم ہوا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ شاید آپ کا رب مجھے معاف نہ کرے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ایسا کیا گناہ ہو گیا تم سے کہ تم اللہ کی رحمت سے ہی نا امید ہو رہے ہو؟ ہاں، وہ کہنے لگا اللہ کے محبوب، میں نے اپنی زندہ بچی کو زمین میں دفن کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی یہ تو عرب کا رواج تھا، دو قبیلے ایسے تھے عرب میں کہ جو یہ قبیح عمل کیا کرتے تھے، تو تم نے کوئی انوکھی بات تو نہیں کی، اور لوگ بھی اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کرتے رہے ہیں، تم نے بھی کر لیا، تو کیا انوکھی بات ہو گئی؟ وہ کہنے لگا اللہ کے محبوب، باقی لوگوں کے گناہ میں اور میرے جرم میں بہت بڑا فرق ہے۔
باقی لوگ جب اپنی بچی کو زندہ زمین میں دفن کرتے تھے تو وہ نو مولود ہوتی تھی، اس کا شعور ابھی کام نہیں کرتا تھا، اس بچی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس کو زمین میں دفن کیا جا رہا ہے۔ لیکن میں نے جب اپنی بچی کو زمین میں دفن کیا ہے تو وہ بے شعور بچی نہیں تھی، وہ 6-7 سال کی جیتی جاگتی زندگی سے بھرپور بچی تھی۔ اس پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیران ہوئے اور فرمانے لگے یہ کیسے ہو گیا بھائی، اتنی بڑی بچی کو تم نے کیسے زمین میں دفن کر دیا؟ پھر اس شخص نے تفصیل عرض کی، کہنے لگا اللہ کے محبوب میں سفر پر جا رہا تھا، اور پٹیا والوں اس زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ سفر بہت مشکل ہوا کرتے تھے اور طویل ہوا کرتے۔ ابھی تو الحمدللہ اللہ نے کرم فرمایا، ہم صبح ناشتہ اسلام آباد میں کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا دبئی میں کھاتے ہیں اور شام کا کھانا ڈھاکہ میں کھا لیتے ہیں۔ اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، مہینوں قافلے چلا کرتے تھے، مہینوں، اور بعض مرتبہ تو سال ہا سال پر سفر محیط ہوا کرتا تھا۔ کہنے لگا اللہ کے محبوب میں طویل سفر پر جا رہا تھا 7-8 سال کے لیے، اور میری گھر والی امید سے تھی۔ میں نے اپنی اہلیہ سے کہا دیکھو اگر ہمارے گھر میں چھیلے پیدا ہو، اچھا نام رکھنا، اچھی تربیت کرنا، اچھی تعلیم دینا، اس کو بہادر دلیر پہلوان بنانا، اس کو آلات حرب و ضرب سکھانا، لیکن اگر میں پیدا ہو تو مجھے اطلاع دینے کی بھی ضرورت نہیں، پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کر دینا۔ وہ کہنے لگا اللہ کے محبوب میں نے اپنی بیوی کو یہ حکم دیا اور میں سفر پر چلا گیا۔ 8-8.5 سال کے بعد میری واپسی ہوئی، میں اپنے گھر میں داخل ہوا، اور گھر میں آتے ہی میں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا بھئی بتاؤ وہ کیا خبر ہے، کہاں ہے میرا بیٹا، کہاں ہے میرا چھیلے، میں اس کو ملنا چاہتا ہوں، بلاؤ اس کو، وہ میرا استقبال کرے، میں اس کے ماتھے کو بوسہ دوں، کہاں ہے وہ؟ تو میری اہلیہ نے کہا دیکھیے آپ طویل سفر سے آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، بھوک لگی ہوگی، پہلے آئیے بیٹھیے، کچھ آرام کیجئے، کھانا کھا لیجئے، پھر آپ کو ساری تفصیل بتاتی ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا اللہ کے محبوب میں اپنے گھر میں چلا گیا، کمرے میں بیٹھ گیا، تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میرے گھر کے دروازے سے ایک چھوٹی سی 6-7 سال کی اتنی پیاری بچی داخل ہوئی کہ اس کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا زمین پر اتر آیا۔ وہ گھر میں داخل ہوئی، اس نے مجھے احترام سے سلام کیا، میرے قریب آئی، میرے ماتھے کو بوسہ دیا، پھر کچن میں چلی گئی، وہاں سے جا کر دسترخوان لائی، میرے سامنے بچھا دیا، پانی لے کر آئی، میرے ہاتھ دھلائے، برتن لے کر آئی، دسترخوان پر بچھا دیے، پھر گرما گرم کھانا لے کر آئی۔ اللہ کے رسول اٹھ کے گئی نہیں، میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے روٹی کے نیوالے توڑ توڑ کر مجھے کھلانا شروع کر دیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر؟ کہنے لگا اللہ کے محبوب اس بچی کی محبت میرے دل میں آ گئی، اس بچے کی اداؤں نے، اس کی خدمت کے جذبہ نے میرا دل جیت لیا۔ میں نے اپنی اہلیہ کو بلایا، بھئی ادھر آؤ، بات سنو، یہ کون بچی ہے؟ اتنی اچھی بچی، اتنی پیاری بچی، اتنی خدمت گزار بچی، اتنا سلیقہ شعار بچی، یہ کون ہے؟ اس کے ماں باپ کون خوش نصیب ہیں؟ کہنے لگا اللہ کے محبوب میری محبت کو دیکھ کر میری بیوی نے کہا کہ چلیں آج آپ کو میں بتا دیتی ہوں کہ یہ کسی اور کی اولاد نہیں ہے، آپ کی ہی میں ہے۔ آپ نے تو بڑے آرام سے کہہ دیا تھا نا کہ اگر میں پیدا ہو تو مٹی میں دبا دینا،
میں تو ماں تھی، میں کیسے اپنی بیٹی کو مٹی میں دفن کر دیتی؟ جب اس کی پیدائش ہوئی تو میں نے پورے علاقے سے چھپا کر اس کو دور ایک علاقے میں اپنی بہن کے گھر بھیج دیا. یہ وہیں پرورش پاتی رہی، وہیں پر زندگی گزارتی رہی. اور یاد رکھو، میں تمہیں ایک عجیب بات بتاؤں کہ یہ میرا نام اتنا نہیں لیتی تھی جتنا تمہیں یاد کرتی تھی. جب بھی میں اپنی بیٹی سے ملنے جاتی تو یہ مجھ سے پوچھتی، اماں میرے والد کب واپس آئیں گے؟ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، میں ان کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، میں ان کے ماتھے پر بوسہ دینا چاہتی ہوں، میں ان کو کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلانا چاہتی ہوں. اور میں اس کو منع کرتی تھی کہ دیکھو کبھی اپنے والد کے سامنے نہ آنا، وہ بڑا سنگ دل ہے، وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، قتل کر دے. لیکن جیسے ہی اس کو پتا چلا کہ تم آ رہے ہو، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور اس نے کہا اس وقت تک نہیں کھاؤں گی جب تک اپنے والد سے ملاقات نہیں کروں گی. میں اس کو روکتی رہی کہ ماں ملنا، وہ تمہاری جان لے لے گا، وہ تمہیں قتل کر دے گا. لیکن آفرین ہے اس بچی پر، اس نے تیری محبت میں جان قربان کرنا بھی گوارا کر لیا. اس نے کہا میرا باپ مجھے مارتا ہے تو مار ڈالے، ایک دفعہ اس سے ملاقات ضرور کروں گی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر؟ کہنے لگا اللہ کے محبوب جیسے ہی میں نے سنا کہ یہ میری بیٹی ہے، میری ساری محبت نفرت میں بدل گئی، میرا سارا پیار غصے میں بدل گیا، میری ساری رحمت شقاوت میں بدل گئی، اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس کو زندہ نہیں چھوڑوں. اللہ کے محبوب، میں نے اپنے ارادے کو اپنی بیٹی سے بھی چھپایا، اپنی بیوی سے بھی چھپایا، اور گھر والی سے کہا آج پہلی مرتبہ اپنی بیٹی سے ملاقات کر رہا ہوں تو میرا دل کرتا ہے اس کو بازار لے جاؤں، اس کو مٹھائی دلواؤں، اس کو کھلونے لے کر دوں، اس کو نیا لباس لے کر دوں. تم ذرا اس کو تیار کرو، اور ہاں ذرا وہ کچھ اوزار بھی دے دو، میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤں تاکہ چولہے میں جلانے کے لیے ایندھن ہو جائے. کہنے لگا اللہ کے محبوب، میری بیوی نے میری بیٹی کو تیار کیا، وہ تو پہلے ہی خوبصورت تھی، اس کا اور زیادہ میک اپ کیا، وہ تو 14ویں کے چاند کی طرح جگمگ جگمگ کرنے لگی. میں نے ایک ہاتھ میں بچی کا ہاتھ پکڑا، دوسرے ہاتھ میں اوزار پکڑے، اور بازار جانے کے بجائے بچی کو لے کر جنگل کی طرف چلا گیا. اللہ کے نبی، میں نے بچی کو ایک درخت کے نیچے بٹھایا اور خود دور جا کر زمین میں قبر کھودنا شروع کر دی. تیز دھوپ تھی، شدید گرمی تھی، قبر کھودتے کھودتے میں پسینے میں شرابور ہو گیا، تھکن سے نڈھال ہو گیا. میری بچی نے جب مجھے زمین پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی، اپنے دوپٹے سے اس نے میرے منہ پر لگی ہوئی مٹی صاف کی اور آ کر کہنے لگی ابا ہم تو مٹھائی لینے کے لیے آئے تھے، ہم تو کھلونے لے کرنے کے لیے آئے تھے، یہ آپ قبر کیوں بنا رہے ہو؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا اللہ کے محبوب، میں نے اپنی بچی کو صاف صاف بتا دیا کسی اور کے لیے قبر نہیں بنا رہا، تیرے لیے بنا رہا. وہ کہنے لگا اللہ کے نبی، جیسے ہی میری بیٹی نے سنا کہ یہ اس کے لیے قبر بنائی گئی ہے، اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ لی اور کہنے لگی ابا میرا تو کوئی قصور ہی نہیں، میرا تو کوئی جرم ہی نہیں، میں نے تو آج تک تیرا دل نہیں دکھایا، میں نے تو آج تک تیرے نام پر کبھی تہمت نہیں لگوائی، میں نے آج تک تجھ سے کوئی ناجائز فرمائش نہیں کی، ابا کیوں مجھے مارتے ہو؟ میرا قصور کیا ہے؟ وہ کہنے لگا تیرا قصور یہ ہے کہ تو میں ہے، اور ہم بیٹیوں کو زندہ رہنے کی اجازت نہیں دیتے.
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا اللہ کے محبوب جیسے ہی میری بیٹی کو پتا چلا کہ میں اس کو زندہ زمین میں دفن کرنے والا ہوں، وہ سر سے پاؤں تک پسینے میں ڈوب گئی، زور زور سے چیخیں مار مار کر رونے لگی اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی ابا مجھے معاف کر دے، ابا مجھے نہ مار، میں وعدہ کرتی ہوں کبھی تجھے اپنا منہ نہیں دکھاؤں گی، میں وعدہ کرتی ہوں کبھی تجھ سے روٹی نہیں مانگوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں کبھی تجھ سے فرمائش نہیں کروں گی، کبھی تیرے سامنے نہیں آؤں گی، مجھے زندہ رہنے دو ابا۔ آج تک میں کبھی رات کو اکیلے نہیں سوئی، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، میں اس قبر میں کیسے اکیلے رہوں گی، مجھے بھوک لگے گی تو کھانا کون دے گا، مجھے پیاس لگے گی تو پانی کون پلائے گا۔ اچھا اگر مجھے قبر میں ڈالنا ہے میری اماں کو بھی تو ڈالو نا، میری خالہ کو بھی تو ڈالو نا، مجھے اکیلے قبر میں نہ ڈالو ابا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ظالم تجھے اس بچی پر رحم نہیں آیا، تجھے اس بچی کے آنسو نظر نہیں آئے، تجھے اس بچی کا رونا سنائی نہیں دیا؟ وہ کہنے لگا اللہ کے نبی پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، نہ مجھے اپنی بچی کا رونا نظر آیا نہ اس کے آنسو نظر آئے، میں نے اس کو بالوں سے پکڑ کر کھینچا اور کھینچتا ہوا اس کو قبر کے قریب لے کر آیا اور اس کی کمر کے اوپر پاؤں مار کے اس کو قبر میں دھکا دے دیا۔ اللہ کے نبی اس پر مٹی ڈالنا شروع کی، مٹی ڈالتے 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 جب اس کے منہ پر مٹی ڈالنے لگا تو اس نے زور سے آواز دی ابا آج تو طاقتور ہے میں کمزور ہوں، جتنا ظلم کرنا ہے کر لے، ایک دن ہوگا تیرا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا، گن گن کر تجھ سے ظلم کا بدلہ لوں گی۔ وہ کہنے لگا اللہ کے نبی میں نے اپنی بیٹی کو مار تو دیا لیکن وہ دن ہے آج کا دن ہے میں راتوں کو سو نہیں سکتا، میں جب سونے کے لیے آنکھیں بند کرتا ہوں تو میرے کانوں میں بچی کی چیخیں سنائی دیتی ہیں، میں جب روٹی کھانے لگتا ہوں تو روٹی نہیں کھا سکتا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ اپنی بچی کا گوشت کھا رہا ہوں، میں پانی نہیں پی سکتا اللہ کے نبی، مجھے ایسے لگتا ہے اپنی بیٹی کا خون پی رہا ہوں، آپ مجھے بتاؤ کیا اللہ میرا یہ گناہ بھی معاف کر دے گا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ میرے رب کا وعدہ ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، تو نے یہ گناہ حالت کفر میں کیا ہے اور میرے رب کا اعلان ہے کہ جو کافر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے اللہ زمانہ کفر کے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ تیرا یہ گناہ معاف کر دے گا، لیکن ایک میری بات مان لے وہی حق غیب عنی وجہک، آج کے بعد تو مجھے اپنا منہ نہ دکھانا کہ جب بھی تجھے دیکھوں گا مجھے تیری روتی ہوئی بیٹی کی یاد آیا کرے گی۔ اس لیے پٹیا والوں وعدہ کرو مجھ سے کہ بیٹیوں کے پیدا ہونے پر کبھی غمگین نہیں ہوگے، وعدہ کرتے ہو؟ اس لیے کہ بیٹا ہونا بیٹی ہونا یہ کس کا اختیار ہے؟ فرمایا یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ رب العالمین نے فرمایا یہ اختیار میں نے کسی کو نہیں دیا، نہ بیٹی کے پاس ہے، نہ ماں کے پاس ہے، نہ بہو کے پاس ہے، نہ ساس کے پاس ہے۔ رب العالمین نے فرمایا چھیلا ہو یا میں ہو پیدا فرمانے والا کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں، نہ کوئی معبود ہے ہمارا، نہ کوئی مسجود ہے ہمارا، نہ کوئی علام الغیوب ہے۔ اس لیے رب العالمین نے ہم سب کے لیے قانون بیان فرمایا، ہم سب کے لیے ضابطہ بیان فرمایا۔ رب العالمین نے فرمایا قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایہ، کسی اور کی عبادت نہ کرنا، کسی اور کا سجدہ نہ کرنا، کسی اور کے سامنے طلب کے لیے دامن نہ پھیلانا، کسی اور سے مشکلات میں مدد نہ مانگنا، اس لیے کہ ہم سب کا معبود کون ہے؟ ہم سب کا مسجود کون ہے؟ ہر جگہ موجود کون ہے؟ میرے عزیز دوستو یہ پوری کائنات اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ اللہ کو ہم سے پیار ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں بے شک
آسمان بھی اللہ کا انعام ہے، زمین بھی اللہ کا انعام ہے، اولاد بھی اللہ کا انعام، مال اور دولت بھی اللہ کا انعام، ہواؤں کا چلنا بھی اللہ کا انعام، رات کا اندھیرا ہو، صبح کا سویرا ہو، جانوروں سے ملنے والا دودھ ہو یا گوشت ہو، یہ سب اللہ کا انعام ہے۔ لیکن اللہ کا سب سے جو بڑا انعام ہے وہ یہ کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو محمد مصطفیٰ عطا فرمایا ہے صلی اللہ۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے، یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ یاد رکھنا، اللہ کو اپنی کسی مخلوق پر ناز نہیں ہے، بس محمد مصطفیٰ ہے جس پر اللہ نے ناز کر کے دکھایا ہے۔ باقی ساری کائنات کو اللہ نے بائی آرڈر بنایا ہے، صرف محبوب ہے جس کو اللہ نے بائی چوائس بنایا ہے۔ باقی ساری کائنات کو اللہ نے بعد میں بنایا، سب سے پہلے اللہ نے محمد مصطفیٰ کا چہرہ انور بنایا۔ اور یہ بات حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے بھی ارشاد فرمائی نا، فرمایا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا صلی اللہ۔ درود شریف آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں آپ، تھوڑا سا تو مزید زور ہونا چاہیے، صلی اللہ۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کر تابانیاں بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ حضرت نانوتوی فرما رہے اللہ نے ابھی زمین بھی نہیں بنائی، آسمان بھی نہیں بنایا، سورج بھی نہیں، چاند بھی نہیں، صحرا بھی نہیں، دریا بھی نہیں، جنگلات بھی نہیں، آبشار بھی نہیں، ساری کائنات ابھی نہیں بنی تھی، سب سے پہلے اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بنایا ہے، اور ایسا بنایا، ایسا خوبصورت بنایا کہ جبرائیل بھی حاضر ہو گیا، کہنے لگا اللہ کے محبوب قلبت مشارق الارض ومغاربها، میں نے کرۂ ارض کا کونا کونا چھانا ہے، مشرق بھی دیکھ کر آیا ہوں، مغرب بھی گھوم کے آیا ہوں، شمال کے بھی چکر لگائے ہیں، جنوب سے بھی ہو کے آیا ہوں، سارے حسینوں کو دیکھنے کے بعد میں اعلان کرتا ہوں لم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے زیادہ کسی کو حسین دیکھا ہی نہیں۔ یاد رکھنا عزیز دوستو، اللہ کے محبوب نے ہم پر اعتماد کرتے ہوئے دو امانتیں ہمارے حوالے فرمائی ہیں۔ کتنی بھائی؟ ایک امانت ہے اللہ کی توحید، ہم سے وعدہ لیا کہ بڑی سے بڑی قربانی دینا پڑے دے دینا، اپنی جان دینا پڑے تو دے دینا، نقصان اٹھانا پڑے تو اٹھا دینا، اولاد قربان کرنی پڑے تو کر دینا، لیکن اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی طاقت میں، اس کی قدرت میں کسی کو شریک کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ وعدہ کرتے ہو میرے ساتھ کہ انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری امانت جو ہمارے آقا نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ یہ کہ جس طرح عبادت کے اعتبار سے اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں ہے، اطاعت کے اعتبار سے اور نبوت کے اعتبار سے محمد کے سوا محبوب کوئی نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کے بعد کوئی الہ نہیں، اب تا قیامت محمد کے بعد نبی بھی کوئی نہیں۔ اس وقت قادیانی فتنہ سر اٹھا رہا ہے عزیز دوستو، یاد رکھیے گا وہ ہمارے سادہ لو نوجوانوں کو بہلا پھسلا کر اس امانت میں خیانت کا سبق دے رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ اپنے اکابر کی موجودگی میں
اللہ کے نبی سے کیا ہوا یہ وعدہ پورا کرنے کا عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ قیامت تک اپنے نبی کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو برداشت نہیں کریں گے انشاءاللہ. پکا وعدہ کرتے ہو؟ وما علیہ الا البلاغ.